اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اسٹوڈنٹس، انٹروڈکشن ٹو مینجمنٹ کا چیپٹر نمبر 4 ہم لوگ کر رہے تھے. پریویس لیکچر کے اندر ہم نے ہاف چیپٹر کیا تھا. اب نیکسٹ ہم اسی کو آگے کمپلیٹ کرتے ہیں اس چیپٹر کو. ٹھیک ہے، ہم نے یہاں پہ بات کی تھی بزنس ایتھکس کے بارے میں. ٹھیک ہے، سمپل اگر ایتھکس کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں سمپل ایتھکس کیا ہوتے ہیں یا ایتھکس کیا ہوتے ہیں کہ رولز اور پرنسپلز جو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں رائٹ اور رانگ کو. ٹھیک ہے، تو بزنس ایتھکس ہم کہتے ہیں کہ بزنس کے رولز اینڈ بزنس کے پرنسپلز جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کون سی چیز ٹھیک ہے کون سی چیز غلط ہے. اب اسی چیز کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں تو ہمارے پاس ٹاپک آتا ہے ایتھیکل ایشوز آف مینیجرس، کہ مینیجرس کے کون سے ایتھیکل ایشوز ہوتے ہیں. دیکھیے آپ کو اسکرین کے اوپر سب سے پہلے شو ہو رہا ہے سیلف ڈیلنگ. سیلف ڈیلنگ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ روزمرہ کی زندگی کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی بھی بندے کے پاس کوئی اتھارٹی آتی ہے تو سب سے پہلے اس اتھارٹی کا جو ہے ناجائز استعمال کرتا ہے، مطلب کہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہ اس کو یوٹیلائز کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا عام ہوتا ہے. تو جب ہم بزنس کے اندر بات کرتے ہیں تو بزنس کے اندر بھی جب مینیجرز کو اتھارٹیز ملتی ہیں تو سب سے پہلے ان کی کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بینیفٹ دیں، وہ اپنے لحاظ سے اپنے آپ کو جو فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ویسے بھی جو ہے جتنا بینیفٹ دے سکتے ہیں وہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سیلف ڈیلنگ ایک ایتھیکل ایشو آتا ہے. اس کو جب ڈیفائن کرتے ہیں ہم کہتے ہیں سچویشنز ان وچ مینیجرز فائنڈ اے وے ٹو فیدر دیئر اون نیسٹ ود کارپوریٹ فنڈس. کہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کارپوریٹ جو بزنس کے فنڈز ہیں ان کو وہ زیادہ تر اپنے فائدے کے لیے جو ہے یوٹیلائز کرتے ہیں. یہ سب سے بڑا جو ہے ایتھیکل ایشو آتا ہے مینیجرز کا. یہ کسی بھی آرگنائزیشن کی آپ اگزامپل لے لیں آپ کو یہ چیزیں دیکھنے میں ملتی ہیں کافی زیادہ. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس آ جاتا ہے انفارمیشن مینیپولیشن. انفارمیشن مینیپولیشن کیا ہے کہ مینیجرز جو انفارمیشن ہے اس کو بھی اپنے بزنس کی انفارمیشن جو ہے اس کو بھی اپنے مقصد کے لیے یوٹیلائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جہاں پہ انہیں لگتا ہے کہ اس انفارمیشن کو آگے ڈلیور کرنے سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے وہ اس کو ڈلیور کرتے ہیں. جہاں پہ انہیں لگتا ہے کہ یہ بات جو ہے بزنس کے بارے میں اس کو چھپانے سے انہیں فائدہ ہوگا وہ اس کو چھپا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب کہ اپنے مقصد کے لیے وہ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو انفارمیشن مینیپولیشن کو جب ڈیفائن کیا جاتا ہے کہتے ہیں سچویشنز ان وچ مینیجرز یوز دیئر کنٹرول اوور کارپوریٹ ڈیٹا ٹو ڈسٹارٹ اور ہائڈ انفارمیشن ٹو انہینس دیئر اون فائنینشیل سچویشنز اور دا کمپیٹیٹیو پوزیشن آف دا فرم. مطلب کہ انفارمیشن کو وہ اپنے مقصد کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی کامن سی ایک ایگزامپل ہے، کامن سا ایک ایتھیکل ایشو آ جاتا ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے، نیکسٹ جب ہم آگے بڑھتے ہیں ایتھیکل ایشوز میں تو ہمارے پاس نمبر 3 پہ ہے اینٹی کمپیٹیٹیو بیہیویئر. اینٹی کمپیٹیٹیو بیہیویئر کیا ہے کہ مینیجرز کمپٹیشن کے اندر کچھ ایسی چیزیں لے کے آ جاتے ہیں، ایسا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ ہمیں لا جو ہے جو نارمز جو ہیں جو ایتھک ہے ہمیں وہ الاؤ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، کمپٹیشن میں مطلب کمپیٹیٹرز کے ساتھ اس طرح کی چیزیں اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں اس پورے انوائرمنٹ کو. اسے اینٹی کمپیٹیٹیو جو ہے بیہیویئر کہا جاتا ہے. جب ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بیہیویئر ایمڈ ایٹ ہارمنگ ایکچوئل اور پوٹینشیل کمپیٹیٹرز موسٹ آفن بائی یوزنگ مونوپلی پاور. مطلب کہ کچھ اس طرح کی پاور جو مونوپلی پاورز ہیں وہ یوٹیلائز کر کے دوسری پارٹیز کو نقصان پہنچانا شروع کرتا ہے. دیکھیں بزنس جہاں پہ ہمیں یہ بتاتا ہے نا کہ آپ کا آبجیکٹیو ہے پروفٹ کمانا ہے آپ نے، تو وہاں پہ وہ ساتھ یہ بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے پروفٹ تو کمانا ہی ہے لیکن سوسائٹی کو نقصان نہیں پہنچانا، اپنے کمپیٹیٹرز کو جو ہے وہ غلط طریقے سے چیٹ کر کے انہیں نقصان نہیں پہنچانا. ٹھیک ہے، پازیٹیو اور ہیلدی کمپٹیشن میں رہنا. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ایتھیکل ایشو کے طور پہ سامنے آتا ہے ہر آرگنائزیشن کے اندر. اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارے پاس آ جاتا ہے نمبر 4 پہ اپرچونسٹک ایکسپلائٹیشن. اپرچونسٹک ایکسپلائٹیشن میں کیا آ جاتا ہے کہ آپ جو ہے موقع ڈھونڈتے رہتے ہو کہ جہاں پہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا ہے. ٹھیک ہے، یہ بیسیکل جو ایتھیکل ایشو ہے یہ ٹارگٹ کر رہا ہوتا ہے کہ بزنس نے جو آگے پیچھے دوسری پارٹیز کے ساتھ کنٹریکٹس کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل سپلائرز کے ساتھ کنٹریکٹس ہیں، ڈسٹریبیوٹرز کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، اور مڈل مین یا دوسری پارٹیز کے ساتھ ہیں. تو بزنس ایسا کام نہ کرے کہ وہ جو ہے یونیلیٹرلی
یونیلیٹرلی مطلب کہ اپنے لحاظ سے ہی خود ہی ان کو چینج نہ کریں. دیکھیے بزنس کا جب ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے, کنٹریکٹ ہوتا ہے, تو اس میں دونوں پارٹیز کے پاس رائٹس ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے سنگل ہینڈیڈلی جو ہے کام کر دیں, اپنے طور پہ ہی ان کو چینج کر لیں اپنے فائدے کے لیے. یہ بھی ایتھیکل ایشوز میں جو ہے یہ ایک بڑا ایشو سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے, جب ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم اس کو کس طرح سے لے کے چلتے ہیں مینجمنٹ میں. Unilaterally rewriting the terms of a contract with suppliers, distributors or complement providers in a way that is more favorable to a firm, often using its power to force the review and through. ٹھیک ہے, مطلب کہ اپنے آپ پاور کو یوٹیلائز کر کے اس کو اپنے فائدے کے لیے چینج کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی جو ہے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے لانگ رن میں. ٹھیک ہے, یہاں تک جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ساری ایتھیکل ایشوز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے سب اسٹینڈرڈ ورکنگ کنڈیشنز. سب اسٹینڈرڈ ورکنگ کنڈیشنز کیا ہے؟ دیکھیے مینیجرز جو ہے ہمیشہ شارٹ کٹ کی طرف جاتے ہیں. اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ مینیجرز کے مائنڈ میں ہے کہ انہوں نے آرگنائزیشن پہ پروفٹ کو زیادہ کرنا ہے, تو وہ پروفٹ کو زیادہ کرنے کی کوشش جب کریں گے تو وہ کیا کریں گے, یا تو وہ کوالٹی کم کر دیں گے, یا جو ورکرز کی سیلریز ہیں ان کو کم کر دیں گے, ویجز کو کم کر دیں گے. ٹھیک ہے, یا جو ورکنگ کنڈیشنز ہیں ان کا اسٹینڈرڈ وہ لو کر دیں گے. اب ان صورتوں میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پروفٹ اپنا میکسیمم کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے نقصان پہنچتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں ہم اس کو مینجمنٹ کے اندر سب اسٹینڈرڈ ورکنگ کنڈیشنز کو, تو ہم کس طرح سے لے کے چلتے ہیں. ٹالریٹنگ ان سیف ورکنگ کنڈیشنز اور پیئنگ امپلائیز بلو مارکیٹ ریٹس ٹو ریڈیوس کاسٹ آف پروڈکشن. اب جب یہ کام کیا جاتا ہے, سب اسٹینڈرڈ ورکنگ کنڈیشن پرووائڈ کی جا رہی ہیں, دیکھیں اس میں آپ کی کاسٹ تو لو ہو گئی لیکن کوالٹی جو ہے وہ بھی لو ہو جاتی ہے, ورکرز کی پرفارمنس جو ہے وہ بھی لو ہو جاتی ہے. تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ ایک قسم کی زیادتی ہو رہی ہوتی ہے ورکرز کے ساتھ, امپلائیز کے ساتھ بھی, اور جو ہے آپ کی کسٹمرز کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب نیکسٹ ہم آگے بڑھتے ہیں ایتھیکل ایشوز میں, تو ہمارے پاس آ جاتا ہے انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن. انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کیا چیز ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ بزنس کے اندر ایسا کام کیا جا رہا ہوتا ہے, ایسی میتھڈز اپلائی کیے جا رہے ہوتے ہیں, یا ایسی ٹیکنیکس اپلائی کی جا رہی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انوائرمنٹ کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہماری سوسائٹی کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ کچھ ایسے میتھڈ یا ایسی ٹیکنیکس یوز ہوئی تھی جن کی وجہ سے پولوشن جنریٹ ہو رہی ہے, پولوشن. ٹھیک ہے, اس وجہ سے کیا ہوتا ہے, سوسائٹی کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے, اور اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ایتھیکل ایشو ہوتا ہے. مینیجر اس میں انوالو ہوتے ہیں. جب ہم مینجمنٹ کے اندر اس کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ٹیکنگ ایکشنز دیٹ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ریزلٹ ان پولوشن اور ادر فارمز آف انوائرمنٹل ہارم. تو مینجمنٹ نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ مینیجرز نے کبھی بھی کسی ایسی ایکٹیویٹی کے اندر انوالو نہیں ہونا جس کی وجہ سے جو ہے سوسائٹی کو, انوائرمنٹ کو نقصان پہنچ رہا ہو. ٹھیک ہے, لاسٹ نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے مینیجرز کے ایتھیکل ایشوز میں سے سب سے جو بڑا اور سب سے کامن ہوتا ہے کرپشن. کہ کرپشن ہر جگہ پہ انوالو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کرپشن کیا چیز ہوتی ہے, فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے بھی ہوتی ہے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جو ڈیٹا ہے اس کے مینپولیشن کے اندر بھی کرپشن ہوتی ہے, انفارمیشن کے اندر بھی کرپشن ہوتی ہے. تو یہ مختلف اس کی فارمز ہوتی ہیں. اس میں کیا کیا جاتا ہے, مینیجرز کیا کرتے ہیں کہ جہاں پہ جو چیز ان کے فائدے کے لیے ہے وہ اس کو اس طرح سے کنورٹ کر کے, مولڈ کر کے آگے ریپرزینٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے ایگزامپلز آف سیلف ڈیلنگ ہے. جو فرسٹ ایتھیکل ایشو تھا اس کے بارے میں ایگزامپلز ہیں. ایک لکھا ہوا فرسٹ میں ہے سینئر مینیجرز ہو ٹریٹ کارپوریٹ فنڈز ایز دیئر اون پرسنل ٹریڈی. مطلب کہ وہ اپنے اندر جو ہے وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں, اپنے انڈر یوز کر رہے ہوتے ہیں, اپنے فائدے کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے ایک سمپل جو آپ لوگوں کو کافی ڈیٹیل میں بتایا بھی ہے, آپ یہ ایگزامپلز اس کی پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیکسٹ آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس سیلف ڈیلنگس کی ایک دو اور ایگزامپلز بھی ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ ان کو بھی پڑھ لیں گے. اسکرین کے اوپر آپ کو شو ہو رہی ہے, آپ کو ٹائم بھی دے رہا ہوں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کے ریڈ کر سکیں اس کو. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے چلتے ہیں. کرپشن کے کچھ ایگزامپلز ہیں, کچھ ایکٹ وغیرہ بنائے گئے ہیں. دا فارن کرپٹ پریکٹسز ایکٹ واز enacted in 1977. واٹ از کنسیڈرڈ گفٹ ان ون کنٹری کین بی ابراڈ ان اندر کنٹری. دیکھیں یہ بڑی ایک کرپشن کے اندر کامن سی ایگزامپل. جیسے ہم پاکستان کی بات کریں نا, تو یہاں پہ بھی ہمارے جو لیڈرز ہیں انہوں نے یہی چیز, یہ جو طریقہ اپنایا ہوا تھا کہ وہ گفٹ شو کر کے نا تو اس کو کرپشن کو کور کر رہے ہوتے ہیں. جیسے جو ہے ہماری لاسٹ گورنمنٹ کے اندر بھی
کچھ گفٹ شو کیے تھے، قطر گورنمنٹ کی طرف سے ملے ہیں کچھ وہاں پہ، مطلب اس طرح کی کافی ایگزامپلس ہمیں مل جاتی ہیں. یہ بھی کرپشن کا ایک جو ہے ذریعہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب کچھ کیسز کے بارے میں بتایا گیا کہ اونلی 34 cases have gone to trial since the law was enacted. Most are settled out of court with fines and penalties. کہ ابھی تک صرف 34 کیسز جو ہیں وہ کورٹ میں گئے ہیں، باقی باہر ہی جو ہے ان کو ہینڈل کر لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ اس سے آگے ہم بات کرتے ہیں روٹس آف ان ایتھیکل بیہیویئر. ہم بات کرتے ہیں کہ جو ان ایتھیکل بیہیویئر ہے یہ بنتا کیسے ہے، کون سے ریزنز ہیں، کون سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ جنم لیتا ہے، یہ آگے بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی جب بات کرتے ہیں ہم تو ہم کہتے ہیں امورل لیڈرشپ. دیکھیں ایک آرگنائزیشن کے اندر اگر ایک لیڈر جو ہے وہ امورل ہے، اس کی بیہیویئر امورل ہے، وہ صحیح طرح سے کام نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس آرگنائزیشن کے اندر ایتھیکل بیہیویئر جو ہے وہ ان ایتھیکل بیہیویئر جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب ہمارا سربراہ جو ہے ہمیں مینیج کرنے والا ہی ایتھیکلی ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر جتنے بھی کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد امپلائیز وتھ پور پرسنل ایتھکس. جتنے بھی ایک آرگنائزیشن کے اندر کام کرنے والے امپلائیز ہیں، اگر وہ ان کا بیک گراؤنڈ اسٹرانگ نہیں ہے، وہ ایتھیکلی اسٹرانگ نہیں ہے، ان کا اپنا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، پور پرسنل ایتھکس ہے ان کی وجہ سے کیا ہوگا کہ پوری آرگنائزیشن کا جو بیہیویئر ایتھیکل بیہیویئر ہے وہ ان ایتھیکل بیہیویئر بن جائے گا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد بات کی جاتی ہے ان ریئلسٹک پرفارمنس گولز. اگر آرگنائزیشن میں جو لیڈر ہے آپ کا، جو آبجیکٹو بنائے گئے ہیں وہ اس طرح کے ہیں جو ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں، بہت ناممکن سے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے ان کو اچیو کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کی وجہ سے جو امپلائیز ہیں، جو آرگنائزیشن کے لیڈرز ہیں، ان کے جو ٹیم ہے ان کے درمیان جو ہے وہ گیپ آنا شروع ہو جاتا ہے اور ان ایتھیکل پرفارمنس وہ جو ہے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا آ جاتا ہے فیلئر ٹو کنسیڈر ایتھیکل ایشوز. جب ایک جو ہے کنسیڈر نہیں کر پاتے، جو امپلائیز ہیں، جو امپلائر ہے، ٹھیک ہے، جو لیڈر ہے، جو مینیجر ہے، وہ ایتھیکل بیہیویئر کو سمجھ ہی نہیں سکتے، تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ بات کی جاتی ہے ان ایتھیکل آرگنائزیشن کلچر. اب اگر آرگنائزیشن کا کلچر ہی ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ پوری انوائرمنٹ ہی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے ان ایتھیکل بیہیویئر جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ بات کرتے ہیں ہم فلاسفیکل اپروچز ٹو ایتھکس کہ کون سی اپروچز یوز کی جاتی ہیں ایتھکس کے لحاظ سے. ٹھیک ہے، تو اس میں سب سے پہلی ہمارے پاس فلاسفیکل اپروچز میں آ جاتا ہے. سب سے پہلی اپروچ آ جاتی ہے یوٹیلیٹیرین اپروچ. یوٹیلیٹیرین اپروچ کیا چیز ہے؟ دا ویو دیٹ دا مورل ورتھ آف ایکشنز اور پریکٹسز از ڈٹرمائنڈ بائی دیئر کنسیکوینسز. کہتے ہیں کہ اس اپروچ کے مطابق آپ نے ایتھکس کے اندر ہر جو کام کرنا ہے اس میں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے ریزلٹس کیا نکل سکتے ہیں آنے والے وقت میں. ٹھیک ہے، کنسیکوینسز کیا ہوں گے. جب ہم یہ چیز سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے، ہماری کنڈکٹ جو ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے، پرفارمنس بھی بہتر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کا اعتماد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، آپس کا ریلیشن شپ، ٹیم ورک جو ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے. تو اس میں کہتا ہے این ایکشن از جج ٹو بی ڈیزائریبل اف اٹ لیڈس ٹو دا بیسٹ پاسبل بیلنس آف گڈ اور بیڈ کنسیکوینسز. پھر آگے بات کرتے ہیں کمیٹیڈ ٹو میکسیمائزیشن آف گڈ اینڈ دا منیمائزیشن آف ہارم. اب اس اپروچ کے مطابق کیا ہے کہ جب آپ کو چیزوں کے رزلٹ کا پتہ لگنا شروع ہو گیا، آپ اندازہ بھی لگا رہے ہیں، تب بھی آپ کی پرفارمنس بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب ان چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں جو چیزیں نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یا جن کا رزلٹ نہیں اچھا ہونے والا ہوتا. دا بیسٹ ڈیسیژنز آر دوز دیٹ پروڈیوس دا گریٹسٹ گڈ فار دا گریٹسٹ نمبر آف پیپل. ٹھیک ہے، تو یہ سمپل سی بات ہے ہمارے پاس کہ وہ چیز اچھی ہے جو سب کو زیادہ بینیفٹ پہنچا رہی ہے. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو فلاسفیکل اپروچ آ جاتی ہے وہ ہے رائٹس تھیوری. رائٹس تھیوری کے مطابق کیا ہے کہ ہم نے رائٹس کو جو ہے امپورٹنس دینی ہے. دا ویو that human beings have fundamental rights and privileges, something that takes precedent over terms a collective good. For example, since we have the right to free speech, we are also obligated to make sure we respect the free speech of others. Certain people or institutions are obligated to provide benefits or services that secure the rights of others. تو یہاں پہ رائٹس تھیوری میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم ایتھکس کے لحاظ سے بات کرتے ہیں کہ اگر جو چیز آپ اپنے لیے بہتر سمجھ رہے ہیں، جو آپ اپنا رائٹ سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ سیم پوائنٹ پہ کسی دوسرے کا بھی رائٹ ہو. اب اگر آپ اپنے رائٹس کو امپورٹنس دے رہے ہیں تو سیم پوائنٹ، سیم جگہ پہ آپ سیم ٹائم دوسرے کے رائٹس کو بھی امپورٹنس دیں گے. اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ریلیشن شپ اچھا بن جاتا ہے، پرفارمنس بھی امپروو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ اس کے بعد ہم تھرڈ اپروچ پہ آتے ہیں
تو ہمارے پاس آ جاتی ہے جسٹس تھیوریز. جسٹس تھیوریز کیا ہے کہ آپ نے کچھ ایسا کام کرنا ہے, ایسا میتھڈ لے کے آنا ہے کہ جو لوگوں کو چیزیں پرووائڈ کی جا رہی ہیں ان کی پرائسنگ جو ہے وہ بڑی لیول پہ ہو, مطلب کہ ان کے وہ اپروچیبل ہو. ان تھیوریز کے مطابق کہتے ہیں تھیوریز دیٹ فوکس آن اٹیننگ اے جسٹ ڈسٹریبیوشن آف اکنامک گڈس اینڈ سروسز, کہ وہی گڈز اور سروسز پرووائڈ کرنی ہے ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے جو اکنامیکل ہیں, مطلب جو سستی ہیں, ٹھیک ہے. A just distribution is one that is considered fair and equitable. All economic goods and services should be distributable equally except when an unequal distribution would work to everyone's advantage. Feel of ignorance. Everyone is imagined to be ignorant of all his or her particular characteristics. اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتائی گئی ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں, اس سے آگے ایک کویشچن دیا ہوا ہے. Jerry James Bay, CEO James Bay International, believes that the best decisions are those that produce the greatest good for the greatest number of people. Jerry prescribes to which of these approaches to ethics. مطلب یہ ایک سینیریو دیا گیا ہے, اس میں کہتا ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ ان میں سے کون سی اپروچ یوز کی گئی ہے. یہ آپ لوگ اس کو اسکرین کے اوپر شو ہو رہا ہے جو پڑھیں گے, ٹھیک ہے, اور اس کا آنسر کریں گے, ٹھیک ہے. نیکسٹ آگے چلتا ہوں. بیہیونگ ایتھیکلی. بیہیونگ ایتھیکلی کیا چیز ہے؟ واٹ مینیجرز کین ڈو میک شیور دیٹ ایتھیکل ایشوز آر کنسیڈرڈ, کہ کون سی چیزیں بتاتی ہیں کہ ایک مینیجر جو ہیں وہ ایتھیکلی اسٹرانگ ہوئے ہوئے ہیں, وہ ایتھیکل ایشوز کو اپنے مائنڈ میں رکھ رہے ہیں. تو اس میں کہتا ہے کہ اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں کہ اسٹیبلش این ایتھکس آفیسر, کہ آرگنائزیشن کے اندر جو ہے ایک ایتھیکل آفیسر ہونا چاہیے. ہیو لیڈرز پروموٹ ایتھیکل بیہیویئر, لیڈرز جو ہیں انہیں بھی ایتھیکل بیہیویئر بنانا چاہیے. ڈیولپ اسٹرانگ گورننس پروسیسز, ایسے پروسیسز اپلائی کرنے چاہیے جن میں اسٹرانگ گورننس ہو. پروموٹ مارل کرج, جو ہے اخلاقی اقدار جتنی بھی ہیں, اقدار جتنی بھی ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے. کنسیڈر ایتھیکل اسپیکٹس آف بزنس ڈیسیژنس, جتنے بھی بزنس ڈیسیژنز ہیں ان کے کنسیکوینسز بھی چیک کی جائیں, ان کے ریزلٹس بھی چیک کی جائیں, ٹھیک ہے. پروموٹ این ایتھیکل آرگنائزیشن کلچر, آرگنائزیشن کے کلچر کو پروموٹ کیا جائے. ہائر اینڈ پروموٹ ایتھیکل انڈیویجولز, وہی لوگ آرگنائزیشن میں کام کے لیے ہائر کیے جائیں جو جن کا انڈیویجول جو ہے پرسنل ایتھکس جو ہے اسٹرانگ ہو, ٹھیک ہے. اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ہم ایتھیکل بیہیو کر رہے ہیں. ایتھیکل ڈیسیژنز, اب یہ کچھ ایک سینیریو سے گیون ہے, آپ اس کے بارے میں اس کو بھی پڑھیں گے ڈیٹیل میں, ٹھیک ہے. اٹ از کنسیڈرڈ ایتھیکل وین اے بزنس پرسن کین آنسر یس ٹو ایچ آف دا فالوئنگ کویشچنس. یہ کچھ آپ کو سینیریو دیا ہوا ہے اسکرین کے اوپر, آپ اس کو ریڈ کریں گے, ٹھیک ہے. نیکسٹ انسرٹینٹی کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں جو چیز کلیئر نہیں ہے اسے ہم انسرٹن کہتے ہیں. نوٹ آل ایتھیکل ڈیلیماز ہیو اے کلین اینڈ obvious solution. In these cases a premium is placed on the ability of managers to make sense out of complex messy situations and make balanced decisions that are just as possible. کہتے ہیں کہ دیکھیں کچھ پرابلمز ہوتے ہیں جو پہلے سے ہی پتہ ہوتے ہیں, ہمیں پروگرام پرابلمس اپنا دیتے ہیں, ان کا ڈیسیژن جو ہے وہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں. لیکن کچھ پرابلمز ایسے ہیں جن کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا, وہ فوراً جو ہماری پریکٹیکل انوائرمنٹ ہے اس میں وہ انکر ہوتے ہیں, اور ان کو ہم نے سیم پوائنٹ سیم ٹائم پہ ان کا سولوشن فائنڈ کرنا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ مینیجرز کے لیے انسرٹینٹی جو ہوتی ہے تو اس کو مینیجرز نے ان کے کنسیکوینسز کے لحاظ سے چیک کر کے وہ ڈیسیژن جو ہے وہ اپلائی کرنے ہوتے ہیں, وہ لینے ہوتے ہیں. سوشل رسپانسبلٹی کیا چیز ہوتی ہے؟ A sense of obligation on the part of managers to build certain social criteria into their decision making. کہتا ہے کہ مینیجرز نے جتنے بھی ڈیسیژنز لینے ہیں انہوں نے ان کے اوپر ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہوں نے ایسے کام کرنا ہے کہ سوشل ذمہ داری بھی ان کے اوپر انوالو ہے, وہ بھی پڑ رہی ہے ان کے اوپر, ٹھیک ہے, کہ وہ ایسا ڈیسیژن نہ لیں جس کی وجہ سے سوسائٹی کو نقصان ہو رہا ہو, ٹھیک ہے. وین مینیجرز ایویلویٹ ڈیسیژنز دیر شوڈ بی اے پرزمپشن ان فیور آف adopting courses of action that enhance the welfare of society at large. مینیجرز وہی ڈیسیژنز لیں جن سے سوسائٹی کو بھی بینیفٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے اوپر کرٹیسزم بھی بہت ہوا تھا, ٹھیک ہے. گیونگ بیک یہ ایک انالیسس دیا ہوا ہے, اس کو آپ پڑھیں گے, ٹھیک ہے, اسکرین کے اوپر شو ہو رہا ہے. اب میں جیسے بات کر رہا ہوں کہ کرٹیسزم بھی ہوا تھا, اس کو بھی کرٹیسزم کے لحاظ سے جو ہے اینڈ پہ اس چیپٹر کے وہ بتایا کہ وہ میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ بھی کروں گا, ٹھیک ہے. آرگومنٹس فار سوشل رسپانسبلٹیز, کون سی وجوہات ہیں, کون سی باتیں ہیں, کون سے آرگومنٹس ہیں جن کی وجہ جو امپورٹنس بتاتے ہیں سوشل رسپانسبلٹی کی. رائٹ وے فار a business to behave it, ٹھیک ہے. need to give back to the society that help make their company. it can lead to better financial performance. ignoring this may generate ill will and opposition, ٹھیک ہے. یہ سوشل رسپانسبلٹیز کی کچھ امپورٹنس کے لحاظ سے آرگومنٹس بتائے گئے, بالکل جائز ہیں, مطلب ان کی وجہ سے یہ جو ہے رزلٹ نکل سکتا ہے, ٹھیک ہے. گلوبل لیبر مانیٹرنگ, کہتا ہے نائک, Patagonia, Gap and 5 other companies have joined forces with 6 leading anti-sweatshop groups to devise a single set of labor standards with a common factory inspection system. Goal to replace today's overlapping
hodgepodge of approaches with something that's easier and cheaper to use. یہ کچھ کمپنیوں کا اتحاد ہے, انہوں نے کچھ اسٹینڈرڈ بنا دیا تھا لیبرس کے لیے, مانیٹرنگ کے لیے, اور اس کو یہ فالو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. دا فریڈمنٹ آف ٹرائنگ, جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ سوشل رسپانسبلٹی کے اوپر کرٹیسزم بھی تھا, تو یہ ایک بندہ تھا جس نے اس آئیڈیا کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا تھا. کہتا ریجیکٹس دا آئیڈیا دیٹ بزنس شوڈ انڈر ٹیک سوشل ایکسپینڈیچر بیانڈ دوز مینڈیٹڈ بائی لا. کہتا بزنس کیوں ایکسٹرا جو ہے وہ ایکسپینسز کرے, جو مینڈیٹڈ بائی لا ہیں, جو قانون کے مطابق ان کے اوپر اپلائی کر دیے گئے ہیں وہی کریں, ان کے علاوہ ایکسٹرا نہ کریں. دا فرم شوڈ میکسیمائز اٹس پروفٹ. اس بندے کے مطابق کیا تھا کہ بزنس کو اپنا پروفٹ میکسیمائز کرنا چاہیے. اف شیئر ہولڈر وانٹ ٹو یوز پروسیڈ فار سوشل انویسٹمنٹ دیٹ شوڈ بی دیئر چوائس, مینیجر شوڈ ناٹ میک دا ڈیسیژن فار دیم. کہتے ہیں کہ اگر شیئر ہولڈرس چاہتے ہیں تو تب اس کے اوپر انویسٹمنٹ کریں سوشل رسپانسبلٹی کے لحاظ سے, لیکن اگر مینیجر چاہتا ہے صرف تو پھر یہ کام نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا, یہاں تک آپ لوگوں کا چیپٹر کمپلیٹ ہوا, ٹھیک ہے. نیکسٹ کلاس کے لیے نیکسٹ چیپٹر کے لیے نیکسٹ کلاس میں آپ لوگوں سے بات ہوگی. امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.